شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً اس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی غیبت جیسی برائی گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، ایک تو اپنا بھائی ہے، دوسرا مرا ہوا ہے، اس کا گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ چیزیں بیان کرتا ہے، ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو اس میں موجود ہوتی ہیں۔ کہا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر وہ چیزیں بیان کرو جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو گویا کہ تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، الزام لگا رہے ہو۔ تو غیبت ایک بہت بری چیز ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اپنی جڑ گاڑ چکی ہے اور بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، صفیہ جو ان کی سوتن تھی، اللہ کے نبی کی بیوی تھی دوسری، کہا کہ صفیہ میں یہ چیزیں، یعنی کہ ان کا قد چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ، تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر تمہارے اس کلمے کو سمندر میں ملایا جائے تو وہ اپنی اصلی حالت کو بدل دے گا، یعنی سمندر کے پانی کا رنگ اور اس کا مزہ بھی اس لفظ سے بدل جائے گا۔ تو غیبت اتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی کہ اس سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ شخص ایسے ہیں کہ جو اپنا سینہ اور اپنا چہرہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا دنیا میں گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں اس بیماری میں ملوث کر دیا کہ وہ اپنے سینہ اور اپنا چہرہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو غیبت جائز نہیں ہے، لیکن کچھ جگہ پر غیبت کرنا جائز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بچہ ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس کے ماں باپ سے اس کی شکایت کی جا سکتی ہے اصلاح کی نیت سے، تاکہ اس کو ڈانٹیں، سمجھائیں اور برائی سے روکیں۔ بچے کی شکایت اس کے استاد سے کی جا سکتی ہے، مجرم کی شکایت قاضی سے کی جا سکتی ہے، پولیس سے کی جا سکتی ہے، فتویٰ مانگا جا سکتا ہے، اصلاح کی نیت سے غیبت کی جا سکتی ہے، ویسے غیبت جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، اس لیے کیونکہ وہ اس گناہ میں، اس غیبت میں زیادہ ملوث رہتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو یہ غیبت ایک بہت بری چیز ہے، ہم سب کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔